بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ ہم آپ کو ہر پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ دستک پروگرام کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ان کے دکھوں، ان کی مشکلات کا مداوع کرنے کے لیے بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے بحث حکمرانوں کو یہ بتانا ہے کہ عوام کس حال میں ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آج ایک انتہائی حساس اور تکلیف دہ موضوع ہے آٹا۔ ویسے تو جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ان کا بس چلے تو شاید ان کی سانسوں پہ بھی ٹیکس لگا دے، ان کا بس چلے تو شاید ہماری زندگی کے ہر لمحے کو جہنم بنا دے۔ رجیم چینج کے نام پر مسلط کی گئی ہے حکومت عوام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ عوام نہ جانے کس طرح سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں، بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں، دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں، گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، اور ہر پل یہ زندگی اور موت کے دوراہے پہ کھڑے اپنی بے بسی کا خود ہی تماشا بن رہے ہیں۔ اس وقت جو اہم ترین ایشو ہے عوام کا رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں، وہ ہے آٹا۔ آٹا ایک ایسی ضرورت ہے، ہر غریب اور ہر امیر کے لیے آٹے کی کیا اہمیت ہے، روٹی کی کیا اہمیت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے پیشتر جب رمضان المبارک کا مقدس ماہ شروع نہیں ہوا تھا تو انہوں نے بہت بڑے منصوبے پیش کیے کہ عوام کے لیے ہم اتنی سبسڈی دیں گے، ان کو یہ سہولتیں دیں گے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یوٹیلٹی پہ جو سبسڈی گھی پہ دی جاتی تھی یا آٹے پہ، وہ بھی ختم ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے۔ آٹا 648 روپے کا یا 650 روپے کا ملتا تھا رمضان سے پہلے۔ عوام کسی نہ کسی طرح افورڈ کر رہی تھی اور حاصل بھی کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 1200 سے اوپر چلا گیا، اور عوام کو مفت آٹا کے نام پہ جس طرح ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس طرح ان کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، شرم آتی ہے وہ طویل قطاروں کو دیکھ کے، رونا آتا ہے ان بزرگ خواتین و حضرات کو دیکھ کے، عورتوں بچوں کو دیکھ کے جو بڑی لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور ہائے آٹا ہائے آٹا۔ آٹا حاصل کرنے کے لیے کئی جانیں قربان ہو گئیں، لیکن اس بحث حکومت کے کان تک جوں تک نہیں رینگی۔ انہوں نے لاہور میں بہت سی جگہوں پہ آٹا فراہم کرنے کے لیے جو مقامات تجویز کیے ہیں، وہاں کی لائنیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی مسلم ملک میں ہیں یا کسی تہذیب یافتہ ملک میں ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسی ساری قوم ان حکمرانوں کی طرح کشکول لے کر قطاروں میں کھڑی ہے اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ اس بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو عوام کی قسمت سے، عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، عوام کو فاقوں پہ مجبور کر رہے ہیں؟ اب تو یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کی سالمیت اور بقا
کہ وہ خطرناک اقدامات جو انہوں نے کیے وہ ہم سب کی جان لے لیں گے۔ پاکستان کہاں جا رہا ہے، تصور کی آنکھ سے دیکھیے۔ ہم کتنے بے حس ہیں، ہمارے سینوں میں شاید دل ہی نہیں، سننے کی شاید قوت ہی نہیں۔ ہم نے بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، اپنے وطن کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن ہم نے سبق نہ سیکھا۔ ہم پر دہشت گردی مسلط کی گئی، لیکن ہم نے سبق نہ سیکھا۔ کلاشنکوف، ہیروئن اور منشیات کا کلچر پاکستان میں آیا۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بگڑتے ہوئے اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمیں احساس نہ ہوا۔ آج بھی پاکستان میں سمگلنگ عروج پہ ہے، آج بھی لاقانونیت آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچی ہے۔ آج بھی رشوت کا بازار اتنا گرم ہے کہ کچھ بھی، کیسے بھی، کبھی بھی رشوت کے زور پہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی کا حق مارا جا سکتا ہے۔ آج بھی امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم سسک سسک کر مر رہے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو شاید یہ یاد نہیں کہ ہر ایک انسان نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ اولاد جس کے لیے اتنے لوگوں پہ ظلم کیے جاتے ہیں، لوگوں کا حق چھینا جاتا ہے، یہ قبر میں جب دفنا کے آئیں گے تو کوئی پلٹ کے قبر میں ہونے والے عذاب اور سوال و جواب کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی مدد کر سکے گا۔ اللہ کرے ہمارے ملک کو، لوٹنے والوں کو اللہ داستان عبرت بنا دے۔ جس طرح سے یہاں ہو رہا ہے، جس طرح یہاں عوام کا لوٹا ہوا پیسہ اپنی تجوریوں میں بھر کے اور پھر غیر قانونی طور پہ مختلف ممالک میں بھیج دیا گیا، کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ یہ سوال ہے عوام کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حکمران کہ ذلت اور عزت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ شاید اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ آج عوام روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اللہ رحم کر اس ملک پہ، اور جتنی جانیں آٹے کے حصول کے لیے گئیں، اللہ ان کی بخشش فرما، اور اس ملک کے حکمرانوں کو بھی نیکی کی ہدایت دے۔ آمین۔